اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنی سوچ یہ بنا لی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوگی ہم اس کی پسند کا خیال رکھیں گے۔ مثال کے طور پر حضور نظام ملت ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوگی حضرت کو کیا پسند ہے، اسی اعتبار سے ضیافت کی جائے۔ سبزی کھاتے ہیں، سبزی سامنے پیش کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گوشت کھاتے ہیں، گوشت پیش کیا جائے گا۔ بغیر نمک کا کھاتے ہیں، بغیر نمک کی چیز پیش کی جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں پیش کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر ان کی پسند ہوا کرتی ہے، ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم خیال کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بازار شاپنگ کے لیے آپ گئے تو آپ دیکھتے ہیں میرے بچے کو کیا چیز پسند ہے، خریدتے ہیں تو بچے کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ بیوی کے لیے خریدنے جاتے ہیں، اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ ماں کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ماں کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ باپ کے لیے خریدنے جاتے ہیں، باپ کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ دوست کے لیے خریدنے جاتے ہیں، دوست کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ استاذ کے لیے خریدنے جاتے ہیں، استاذ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا آج مزاج ایسا بن چکا، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح طور پر اللہ کا یہ فرمان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دین ہی کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جب تک کہ مسلمان دین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت اس انسان کی اور اس مسلمان کی عزت نہیں بن سکتی جو دین سے اپنے فاصلے کو بڑھائے رکھے گا۔ آج ہماری سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ہماری زندگی میں اب دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ دین سے مسلمانوں کا تعلق برائے نام رہ گیا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے یہاں اگر نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دین کے جلووں کو تلاش کیجئے، دین کی رہنمائی کو تلاش کیجئے، دین کے اصول کو تلاش کیجئے، دین کے مطابق اس کے پورے پروگرام کو تلاش کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ دین صرف مسجد میں ایجاب و قبول کے پر نظر آتا ہے، باقی اس کی ساری تقاریب دین کے خلاف نظر آئے گی۔ ڈانڈیا بھی نظر آئے گا، رقص و سرور بھی نظر آئے گا، آوارگی بھی نظر آئے گی، گندگی بھی نظر آئے گی، بے حیائی بھی نظر آئے گی۔ لیکن چونکہ ایجاب و قبول کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمارا تعلق اب دین سے اتنا رہ گیا۔ اب تو سچویشن یہ بن چکی ہے کہ نکاح کا نکاح کہاں ہوگا یہ بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ریسیپشن کا تذکرہ ملے گا، ولیمے کا تذکرہ ملے گا، اور نکاح کی تقریب میں جانے والوں کی پوزیشن دیکھیں تو نکاح میں جانے والے برائے نام نظر آتے ہیں، ایسے ٹائم پر رکھتے ہیں جس میں کوئی پہنچا تو ٹھیک ہے اور نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے، لیکن ریسیپشن میں ہر کوئی نظر آئے گا، ولیمے میں ہر کوئی نظر آئے گا۔ ولیمہ دین کے خلاف نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کرو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون رسول اعظم کی سنت سمجھ کر ولیمے میں جاتا ہے؟ آج اگر ولیمہ کیا بھی جاتا ہے اور ولیمے میں انسان شرکت بھی کرتا ہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پر دعوتیں دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا وہ دعوت سب سے بری ہے ولیمے کی دعوت جس دعوت کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جاتا ہو۔ سرکار نے اس دعوت کو برا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کہاں بلایا جاتا ہے اور کہاں نہیں بلایا جاتا۔ غریبوں کو کبھی دعوت نہیں دی جائے گی، غریبوں کو ولیمے میں بلایا نہیں جائے گا، رشتہ دار بھی غریب ہے تو اگنور کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ آئے تو ہمارا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے، ہماری ویلیو خراب نہ ہو جائے۔ اور کسی غریب انسان کو 10-20 کو دعوت دینا ہو تو آدمی سوچے گا، کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی پارٹی والے کو آپ نے اپنے یہاں شادی کے اندر دعوت دی ہو ولیمے کی؟ کبھی آپ کو
یاد ہے کسی مسجد کے مؤذن کو, کسی مسجد کے خادم کو آپ نے ولیمے کی دعوت دی ہوگی؟ نہیں. یاد رکھو, میں جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غریبوں کو اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کے اندر نہ بلانے والے کو اور اس کی دعوت کو سرکار آپ نے جو برا فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو, اگر مالداروں کو آپ نے ولیمے میں بلایا, وہ آئے گا, کبھی کھانے میں نقص نکالے گا, کبھی کھانے کی تھوڑی سی تعریف کرے گا, اور کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نکل جائے گا, تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا, یا کہے گا یار ڈش بہت کم تھی, یا کہے گا کہ یار مزہ نہیں آیا, پتہ نہیں کون سے کیٹرے سے کھانا بنایا تھا. لیکن اللہ اکبر, غریب جب دسترخوان پر بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا, ہر لقمے پر کہے گا اے اللہ جوڑے کو سلامت رکھنا, اے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمانا. اس لیے کہ جتنی قیمتی غذائیں تم ولیمے اور ریسپشن کے اندر رکھتے ہو, اتنی قیمتی غذائیں وہ غریب بیچارہ کھا نہیں پاتا. اس لیے جب اسے میسر ہوتی ہے تو جوڑے کے لیے دعا کرتا ہے, اور اس کی دعا کی برکت سے بچی بیاہ کے جاتی ہے تو خوشحال زندگی بھی گزارتی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دین سے اپنے رشتے کو تم دیکھو. تجارت میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا, لین دین میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا, پڑھنے پڑھانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا, مسجد میں جانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا. اب ہماری زندگی میں دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنے زمانے کی بات نہیں کرتا, ذرا غوث پاک کے دور کے اندر دین کی پوزیشن کیا تھی, ذرا اس کو بھی تو سوچو اور غور تو کرو. اللہ اکبر. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک نحیف و ناتواں جسم والا بندہ بیٹھا ہوا تھا. غریب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے مجھے اٹھائیے. غوث پاک نے ہاتھ لگایا, اٹھ گیا, اور وہ نحیف و کمزور توانا بن گیا. غوث پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ناتواں کہنے لگا میں نبی کا دین ہوں, میں کمزور ہو چکا تھا, آپ کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. آپ ذرا سوچو, محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے دین کو زندہ کیا. رسول اعظم کے اس خاندان کے فرد نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا. آپ اندازہ لگائیں جب اس دور میں دین اتنا نحیف و کمزور ہو چکا تھا, تو آج دین کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ذرا دین کو تلاش کریں, اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی میں تلاش کریں, اپنی صبح و شام میں تلاش کریں. اگر میں یہ بات کہوں برا مت مانیے گا, آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے, اسلام کی معاذ اللہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں ملتی, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت نہیں ملتی, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وقار نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تم پکے مسلمان بن تو جاؤ, عزت تو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے مومن بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں عزت کا انبار لگا دے گا. کمزوری ہمارے اندر ہے اور ہم سارا الزام اسلام پر لگا رہے ہیں. مجھے بتاؤ, جس نے دین کو مکمل اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو, کیا اسے عزت نہیں ملتی؟ آپ اندازہ لگائیں آج کس کی عزت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں راستے سے اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس کے جسم کے اوپر کپڑا ہے اور اس کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں, آپ اسے سلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کریں گے, اس کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کریں گے, اسے جھڑکیں گے یہ غریب ہے, پیوند والا کپڑا پہنا ہوا ہے, اسے اپنے دسترخوان میں اپنے ساتھ بٹھانا پسند بھی نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو دین کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے اور اپنے پورے وجود کو دین کے سانچے میں ڈال لیتا ہے, پھر پیوند والے کپڑے ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو اور جس طریقے کی زندگی ہو, اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. کیا ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کپڑا پہن کر تشریف لائے تھے, اسی کپڑے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کی زمین پر جب انہوں نے قدم رکھا تھا, اس وقت جو کرتا پہن کر کے آئے تھے, جب وہ کرتا پھٹتا گیا, جو کپڑا ملا اس کا پیون لگاتے گئے, یہاں تک کہ وصال کے وقت جب آپ کے کرتے کو کاٹا گیا تو اس کرتے کا وزن 14 کیلو وزن تھا. کہیں چمڑے کا پیون, کہیں کپڑے کا پیون, کہیں الگ کلر کا پیون. لیکن میں حیران ہوں, یا
اللہ پیون والے کپڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتا, غریب کی کوئی عزت نہیں کرتا, لیکن جب خواجہ اعظم کی زندگی دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والا وقت کا بادشاہ بھی نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خواجہ نے پورے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیا تھا. دین کو اختیار کرو, دین سے رشتے کو مضبوط کرو. جتنا تم دین کو اپنی زندگی پر نافذ کرو گے تمہیں اللہ اتنی عزت عطا کرے گا, اتنا وقار عطا کرے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم خوف زدہ ہیں. اخبار پڑھ لیے خوف زدہ, کوئی میسج آ گیا خوف زدہ, کچھ پڑھ لیا خوف زدہ. ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے خوف زدہ ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں, قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ان کے پاس ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ان کے سینے سے خوف کو نکال لیتا ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کہتا ہے کہ ان کے بے خوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. رب فرماتا ہے جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ دین ہے. اللہ کے ولیوں کو خوف اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ قانون الہی کے خلاف نہیں چلتے تھے, اللہ کے فرمان کے مطابق جب عمل کرتے تھے تو اللہ ان کے سینے سے خوف کو نکال لیتا تھا. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اپنے محلے میں رہ کر کے ہم ڈرتے ہیں, اپنوں کے درمیان رہ کر ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. اخبار پڑھے تو ڈر گئے, میڈیا پر دیکھے تو ڈر گئے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میرا ایک تاریخی جملہ آپ کے ذہن کے اندر محفوظ کر لو, شاید زندگی بھر یہ جملہ آپ کو کام آئے. یاد رکھو, اچھی طریقے سے یاد رکھو, ہمارا تو ایک ہی رب ہے. ہمارا, بولیے, ایک ہی رب ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ مولا علی کا قول پیش کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں ہمارا تو, بولیے, ایک ہی رب ہے, اور وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے. وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے, لیکن وہ ساری مخلوق کا خالق ہو کر ہمیں نہیں بھولتا, اور ہم ایک رب کو بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ہی رب ہے, اس کے باوجود اسے یاد نہیں کرتے. اور اس کریم کی شان یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی ہے, لیکن وہ کسی مخلوق کو نہیں بھولتا. ہر ایک کو اس کے حصے کی روزی بھی عطا کرتا ہے, اور ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ہماری تباہی کی وجہ, ہماری بربادی کی وجہ, ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے, ہم خود ہیں کہ ہم نے ہماری زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف گزارنی شروع کر دی, اور دین سے رشتہ کمزور ہو گیا, ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. آئیے میں آپ کو بتاؤں دین کتنی عزت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, حج کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے, واپس لوٹ رہے تھے, راستے میں ایک مقام آیا. جب اس مقام پر پہنچے تو فاروق اعظم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا. قافلے والے رکے, فاروق اعظم رکے, اور رکنے کے بعد فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رو رہے تھے. لوگوں کو حیرت ہوئی, عرض کرنے لگے امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے رہ کر کے رو رہے ہیں, کوئی خاص بات؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا باپ مجھے بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا, اور میں یہاں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا, اور اس کی وجہ سے میرے والد مجھے زد و کوب کرتے تھے. لیکن اسلام میں نے کیا قبول کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں, وہ محسوس کرتے تھے کہ عزت ملی ہے تو اسلام کی بنیاد پر, اور آج کا مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے ہماری معاذ اللہ تباہی کی وجہ ہمارا مسلمان ہونا ہے. نہیں, اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا, وقار دینے کے لیے آیا, سکون دینے کے لیے آیا, اطمینان دینے کے لیے آیا. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, ہم تو دین کے سلسلے میں اس حد تک غافل ہو چکے ہیں, اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ کورونا کے زمانے میں اور اس کے بعد کے پیریڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں, جہاں تھوڑی تنگ دستی ہوئی تو سب سے پہلے کٹوتی
اپنے خرچے میں اگر کہیں کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ چندہ 500 دیتے 200 کر ڈالو، لیکن موبائل ہم اتنا ہی استعمال کریں گے، گھر کا اے سی بھی اتنا ہی استعمال کریں گے، غریبوں کو اتنا دیتے تھے بند کر دو، پیسے کم ہو جائیں گے۔ مندی ہے، مندی میں سب سے پہلے انسان اگر پیسے روکتا ہے تو دین کے کام میں۔ اتنی سوچ بگڑ گئی، اتنی بودی سوچ ہو گئی، جس دین پر خرچ کرنے کے عوض کے اندر اللہ تمہارے قدموں میں دنیا رکھ دیتا ہے، تم وہیں پر کٹوتی کر رہے ہو، وہیں پر کم کر رہے ہو۔ آپ نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا، اور نہ کبھی محسوس کرنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی ہے۔ آج نام بدل دیے گئے، اور جو ٹائٹل مسلمانوں کو سب سے بڑے منصب کے عطا کیے گئے تھے، آج اس ٹائٹل کو سب سے گھٹیا کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بول رہا ہے، زبان پر جاری ہے، حجام کو خلیفہ بول رہا ہے۔ سوچیے آپ، یہ لفظ کہاں چلا گیا؟ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہا جا رہا ہے، کہاں چلا گیا یہ لفظ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بڑی 5 سٹار ہوٹل کے دروازے پر دروازہ کھولنے والا پگڑی باندھے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے۔ فرانس کی سرزمین پر جب ایک کانفرنس ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر کئی ارب روپے جس عیسائی پادری کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہاں پر معمور کیا گیا تھا، اس کانفرنس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ 40 سال تم وہاں رہے، تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ اب اس نے جو جواب میں کہا اسے سنیے، کہ مسلمان کو عیسائی بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے عیسائی تو نہیں بنا، ہاں البتہ اتنا میں نے ضرور کیا کہ مسلمانوں کے رشتے کو اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے جواب میں کہا، پہلے مسلمان کے بچے اپنے ماں باپ کو جب گھر سے رخصت کرتے تو کھڑکی پر کھڑے رہ کر یا گیلری میں کھڑے رہ کر فی امان اللہ کہتے، اب ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ ترقی یافتہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ ٹائی ٹائی ٹاٹا بائی بائی ہیلو کرے گا تو ہمارا بچہ ماڈرن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سب گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو ان چیزوں